السلام علیکم میرے ناظرین، میرے چاہنے والے، میرے دوستوں۔ شہر جلایا، شہر کو لوٹا، مگر شہر کے امیر ٹھہرے، اور ہمیں تھا دعویٰ قتل جن پہ، وہی ہمارے سفیر ٹھہرے۔ فؤاد حسن فؤاد میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ میرا ان کے ساتھ 45 سال کا تعلق ہے، یونیورسٹی کا ہاسٹل 3 اور 7۔ اور جب بھی میں کینیڈا سے پاکستان آتا ہوں، ہم اسی طرح گھومتے پھرتے ہیں جس طرح آج سے 45 سال پہلے 78 79 میں۔ فؤاد صاحب عہد حاضر کے ایک نمائندہ شاعر ہیں، اور بہت جلد ان کی کتاب آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اس کی رونمائی کی تقریب کینیڈا میں بھی ہوگی اور پاکستان میں بھی۔ تو میں فؤاد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر اگر آپ مناسب سمجھیں تو تھوڑا سا یونیورسٹی کے دنوں کا ذکر کر کے اپنی ایک نظم سنائیے۔ یونیورسٹی کے دنوں کا ذکر کرنے کے لیے پہلے تو آپ کا شکریہ بہت کہ آپ اپنے ناظرین تک میری آواز پہنچا رہے ہیں۔ تو کینیڈا کی ان سرد دنوں اور سرد راتوں میں جتنے بھی ہمارے دوست پاکستان کے علاوہ دوسرے ملکوں کے جتنے بھی لوگ کینیڈا میں مقیم ہیں، ان کو میرا سلام، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ 2021 کا سال سب کے لیے مبارک کرے، سب کے لیے عافیت کا سال ہو۔ جو پچھلے سال میں ناگہانی طور پہ جو بیماری آئی، جو دکھ آئے، جو لوگوں کو تکلیفیں آئیں، معاشرتی صحت کے لحاظ سے، اللہ سب سے ان کو محفوظ رکھے، ہر ایک کو، اور اللہ ہر ایک کو اپنی نظر اور اپنی عافیت میں رکھے۔ تو آپ کے ساتھ تو یہ پوری عمر گزر گئی، جی سر، شعر سنتے، شعر لکھتے، شعر کہتے۔ بالکل سر۔ آپ تو ان تمام صبحوں، شاموں، دوپہروں، راتوں کے ساتھی رہے ہیں۔ ماشاء اللہ شعر جب لکھنے شروع کیے تب بھی آپ ساتھ تھے، اور اب جب انشاءاللہ کتاب آئے گی تو تب بھی انشاءاللہ آپ ساتھ ہوں گے۔ اللہ آپ کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے۔ آپ آتے ہیں تو کچھ دنوں کے لیے ہماری رونق لگ جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ دوبارہ 1978 79 80 وہ واپس چلے گئے ہیں، اور وہ دوبارہ وہ زندگی جو ہے بے فکری کی واپس آ گئی سر۔ واپس آ گئی ہے۔ دوبارہ دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں آپ کے آنے سے۔ تو اللہ کرے کبھی یہ سب دوست کینیڈا میں بھی اکٹھے ہوں۔ اور شاعری کا جہاں تک تعلق ہے تو ایک تو آپ نے شعر پڑھا، میں اسی غزل کے، پوری غزل تو نہیں، 2 اس کے شعر اور سنا دیتا ہوں۔ آپ نے پڑھا کہ شہر کو لوٹا، شہر جلایا، مگر شہر کے امیر ٹھہرے، ہمیں تھا دعویٰ قتل جن پر، وہی ہمارے سفیر ٹھہرے۔ تو 2 اس کے اور شعر ہے کہ خدائے واحد کا وصف ہے یہ، شریک اس میں ہو کوئی کیوں کر۔ واہ واہ۔ خدائے واحد کا وصف ہے یہ، شریک اس میں ہو کوئی کیوں کر، ہر ایک غاصب یہ چاہتا ہے، وہ کل شعین قدیر ٹھہرے۔ واہ واہ واہ۔ خدائے واحد کا وصف ہے یہ، شریک اس میں ہو کوئی کیوں کر، ہر ایک غاصب یہ چاہتا ہے، وہ کل شعین قدیر ٹھہرے۔ اور فواد میرے وطن کی تاریخ ایک جملے میں ہے فروزاں، فواد میرے وطن کی تاریخ ایک جملے میں ہے فروزاں، وہ جن کے لہجوں میں بانگ پن تھا، انہی کے سینوں میں تیر ٹھہرے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ تو ایک تو یہ میرے خیال ہے یہی تعارف کے لیے یہی کافی ہے، پھر جی زندگی فؤاد رہے گی صاحب، تو یہ آپ کی سر آپ کی بک بھی بڑی جلدی آ رہی ہے، زیر طبع، اور اس بک کو آپ دوستوں کے بے حد اصرار پہ آپ لے کے آ رہے ہیں۔ تو اس بک کے آپ کے واٹ از دی پرپز بیہائنڈ، کہ شاعری کو کس طرح آپ سمجھتے ہیں، یا کس طرح اس بک کے ذریعے آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ
عرفان آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ میں نے زندگی میں میری شاعری جو ہے وہ میری اپنے ایک طریقے اظہار اپنے اظہار کے لیے اپنا خیال جو انسان کے ذہن میں جس طرح انسان دنیا میں چلتا ہے جن جن مراحل سے گزرتا ہے جو معاملات حادثات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں اس کے آس پاس کا جو معاشرہ ہوتا ہے اس کی جو بنت ہوتی ہے وہ معاشرہ جس طرح چل رہا ہوتا ہے تو میری شاعری تو اسی کی شاعری ہے. میری شاعری خیالوں خوابوں کی دنیا میں کھوئے ہوئے کسی ایسے انسان کی شاعری کبھی نہیں ہے. جب کالج یونیورسٹی کے زمانے میں بھی لکھا کرتے تھے تو تب بھی جس کو کہتے ہیں کہ پوئٹری ود اے پرپز کہ اس شاعری کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا تھا. وہ صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ قافیہ ردیف جوڑ لیا اور شعر پورے کر لیے اور دیکھ لیا کہ جی 7 شعروں کی غزل ہو گئی یا 5 شعروں کی غزل ہو گئی اور کہیں جا کے پڑھ دی, کسی مشاعرے میں پڑھ دی یا کوئی داد سمیٹ لی. یہ پرپس کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. تب بھی یہ کوئی نہ کوئی پیغام اس شاعری میں ضرور ہوتا ہے. میرے خیال میں کسی ناول کی طرح, کسی پولیٹیکل تھاٹ کی طرح, کسی سوچ کی طرح, کسی نظریے کی طرح شعر بھی ایک پیغام کا ذریعہ ہے. جی بالکل. سو ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 50 سال کے دوران میں نے اس زندگی کو جس طرح سے دیکھا, جس طرح سے گزارا, اس پاکستان میں جہاں میں پیدا ہوا, جہاں پہ میں نے تعلیم پائی, پھر تقریباً 35 برس میں نے پاکستان کی سول سروس میں کام کیا, تو جو کچھ معاملات میں نے دیکھے, جس طرح پوری دنیا بھی دیکھی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے علاوہ, تو میرا خیال ہے وہ اس کی ایک ریفلیکشن ہے, ایک تاریخ ہے. جو کچھ اس دوران ہوا اس کو کسی نہ کسی حوالے سے اس میں مجھے یقین ہے کہ میرے جب لوگ اسے پڑھیں گے تو ان کو یہ نظر آئے گا کہ پاکستان کن مرحلوں سے گزرا, ہماری معاشرت, ہماری سیاست, ہماری ثقافت, ہماری ایتھنیسٹیز, ہماری معیشت کس طرح سے گزری, لوگوں کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے, کیا کیا ہوا. یہ سب ایک منظر کی صورت میں بھی نظر آئے گا اور انشاءاللہ اس میں کوئی نہ کوئی پیغام بھی ضرور ہوگا. تھینک یو ویری مچ سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. میں فواد صاحب کے ساتھ 45 سال کا ایک سفر ہے, بڑا طویل سفر. بہترین شاعر, بہترین رائٹر, میرے جیسے بہت سارے لوگوں کے مینٹر. میں نے آج تک ان کی کوئی بات نہیں ٹالی, ان کا فرمان کبھی میں نے جانے واپس نہیں دیا. لیکن یونیورسٹی کے زمانے میں ان کی ایک فرمان میں نے واپس جانے دیا جس کی میں نے بہت سزا بھگتی. سر آپ کا یوٹیوب چینل جب آپ نے لانچ کیا تو وہ ہوئی ہے, اپنا اپلوڈ کیا گیا ہے مائی فرسٹ, جو پہلی غزل جو میں نے خود پڑھی ہے وہ اپلوڈ کی گئی ہے. تو یہ کہنا شاید درست نہیں ہوگا کہ جی ایک دن میں اتنے ہزار لوگ سبسکرائب کر گئے. یہ بات اس چیز کی ہے ہی نہیں کہ کتنے لوگ سبسکرائب کیے یا کتنے نہیں. میں تو اس چیز کو اس نقطہ نظر سے دیکھتا بھی نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایک پیغام سننا اور پڑھنا چاہتے ہیں, جنہیں ادب سے, جنہیں شاعری سے اور شعر اور غزل اور نظم یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے اس پاکستان اور ہندوستان بھی برِ صغیر میں. یہ ایک طریقے اظہار رہا ہے بہت صدیوں سے اور اس میں بہت بڑے بڑے نام بھی آئے ہیں. سو یہ جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے, اور اس میں انشاءاللہ آگے چل کے اس کے علاوہ بھی جو میری زندگی کے مختلف اور حصے رہے ہیں, پاکستان کی تاریخ کو میں نے جس طرح سے دیکھا ہے, آپ کو یاد ہوگا پنجاب یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ یونین, اس سے پہلے سر سید کالج پنڈی, اور پھر بعد میں یونیورسٹی آف لنڈن کی لا سوسائٹی, وہاں پہ بھی میں جہاں پہ رہا ان کی اسٹوڈنٹ یونین میں بھی. پھر بعد میں بلوچستان میں نے 10-11 سال کام کیا, پورے پاکستان میں کام کیا. تو وہ اس حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں, تاریخ کی کچھ ایسے
چیپٹر جو میرے خیال سے جن میں ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے حقائق پر مبنی درستگی جو ہے وہ ضروری ہے. ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم سے، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، ہم سے کس طرح کی غلطیاں کہاں کہاں ہوئیں اور کیسے ہم نے ان غلطیوں کو آئندہ ان بچوں کو یہ بتانا ہے کہ اگر وہ نہ کریں گے تو شاید اس ملک کے لیے بہتر ہو. بہت بہت شکریہ سر. چینل اگر آپ بتائیے گا سوشل میڈیا پہ آپ کو کس طرح تلاش کیا جا سکتا ہے؟ جی بڑا سمپل، یوٹیوب چینل تو FHF ڈیجیٹل، اور اس پہ مختلف پھر پلے لسٹ ہیں. ایک میں پوئٹری، پھر دوسری جو فورمز اور دوسری چیزیں ہیں وہ جب جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں جب FHF ڈیجیٹل پہ جائیں گے تو وہ آ جائیں گے. باقی میری بہت سی تحریریں اور بہت سی چیزیں fawad.hasan.com جو میری ویب سائٹ ہے، ویب پیج جو ہے، اس پر بھی اویلیبل ہیں. اور یہ پھر ٹویٹر پہ اور انسٹاگرام پہ بھی آفیشیل FHF کے نام سے یہ چیزیں. لیکن fawad.hasan.com پہ اس کے تمام لنکس انسٹاگرام کا بھی اور ٹویٹر کا بھی اور فیس بک کا بھی وہ بھی موجود ہے، تو وہاں سے بھی ان پہ جایا جا سکتا ہے. ملک کی تاریخ پہ ایک بڑی گہری نظر ہے ان کی، پاکستان کی تاریخ پہ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ انڈیا اور پاکستان کی تاریخ پہ. اور ہم ٹورنٹو جا کے باقاعدہ یہ سیریل وائز پروگرام کریں گے ڈیکیڈ بائی ڈیکیڈ، اور وہاں سے جا کے آپ سے مزید گفتگو واٹس ایپ سے مزید گفتگو کریں گے. سر بہت بہت شکریہ. اور میرا ناظرین کے لیے پیغام ہے کہ FHF ڈیجیٹل اور فواد.com فواد.com آپ سبسکرائب کریں، اور آئندہ بھی ہم اس چینل پہ اور دوسرے چینلز پہ بھی ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. سر جاتے جاتے کوئی میسیج دیں گے آپ سر؟ یہ پیغام ایک ہی ہے کہ ہم سب کو اچھا سوچنا چاہیے، اچھا کرنا چاہیے، ایک گڈ ول کے ساتھ. خاص طور پہ جو پاکستانی، چونکہ آپ یہ پیغام وہاں تک لے جا رہے ہیں، تو جو پاکستانی پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان سے زیادہ بڑا سفیر پاکستان کا کوئی نہیں ہے. تو ان کا ایک ایک لمحہ جس طرح سے وہ گزارتے ہیں، ایک ایک جو ان کے ایکٹ ہوتا ہے، اس کا پاکستان کی ساخت پہ اثر پڑتا ہے. تو پاکستانیوں نے، بیرون ملک پاکستانیوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن جو پاکستان کے حوالے سے کچھ منفی چیزیں سامنے آتی ہیں، ان کو ہم سب کو مل کے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان منفی چیزوں کا سدباب کریں. ہمیں زیادہ برداشت، زیادہ تحمل، زیادہ رواداری سب لوگوں کے ساتھ مل جل کر، اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہوں اس معاشرے کے ادب اور آداب کو ملحوظ رکھنے کا طریقہ بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے کو اپنے اوپر طاری کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، لیکن ہر معاشرے کے آداب کا اور اطوار کا احترام کرنا. جس طرح ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی پاکستان میں آئے، لاہور میں آئے، تو اس کا لباس، اس کے طور طریقے ہماری معاشرت سے میل کھائیں، یا کم از کم اس کی باقاعدہ طور پہ نفی نہ کریں. اسی طرح ہمیں خود بھی یہ کرنا چاہیے کہ جہاں پہ ہم جائیں وہاں کے معاشرے کے جو اطوار اور جو عادات اور جو وہاں کے رواج ہیں، ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو اس کی نفی کر کے اس معاشرے میں کسی قسم کی کوئی تفریق پیدا کرنے کا باعث بنے. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. اسکرین کے اوپر فواد صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے اور فواد صاحب کی جو ویب سائٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے چل رہی ہے، تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا. تھینک یو ویری مچ. فواد صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی ٹورنٹو جا کے بھی. بہت بہت شکریہ سر. شکریہ ملک صاحب. تھینک یو سر. تھینک یو.